السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 55 سے 58 تک کا ذکر کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح بنی اسرائیل کی ضد، ناشکری اور حکم عدولی کے باوجود خالق نے ان پر عظیم عنایتیں فرمائیں۔ آج ہم اس سلسلے کو آیت 59 سے آگے بڑھائیں گے، جہاں یہ ذکر عبرت اپنے نتیجے کی طرف بڑھتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ جب بنی اسرائیل نے ہتاتون کے حکم کو مذاق میں بدل دیا تو انہیں آسمانی عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ اس عذاب کے بعد بھی خالق نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پتھر سے 12 چشمے نکال کر پانی کی نعمت عطا کی اور فساد سے بچنے کا حکم دیا، اور آخر میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح انہوں نے من و سلوہ جیسی بہترین نعمت کے بدلے چھوٹی چیزیں مانگی، جس کے نتیجے میں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ یہ سلسلہ ہمیں اللہ کی بے شمار رحمت اور انسانی ناشکری کا ایک بہت ضروری سبق دیتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت 59 سے۔ پھر ان ظالموں نے وہ بات بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، اور اس کی جگہ دوسری بات کہنے لگے، تو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانی کے سبب آسمان سے عذاب نازل کر دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ آیت پچھلی آیت 58 سے جڑی ہوئی ہے، جہاں بنی اسرائیل کو ایک شہر میں داخل ہوتے وقت 2 حکم دیے گئے تھے۔ پہلا، دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، دوسرا ہتاتون کہنا۔ آیت 59 کہتی ہے، جن لوگوں نے ظلم کیا یعنی بنی اسرائیل کے سرکش اور حکم عدول فرقے نے اللہ کے لفظ کو بدل دیا۔ روایتوں کے مطابق انہوں نے ہتاتون کہنے کی بجائے مذاق اڑاتے ہوئے کوئی اور لفظ کہنا شروع کر دیا، جیسے حبہ فی شعرہ، گیہوں یا دانہ۔ یہ صرف لفظ بدلنا نہیں تھا، بلکہ اس عمل کے پیچھے اللہ کے حکم کی توہین، حکم عدولی اور غرور تھا۔ انہوں نے اللہ کے سامنے تقلید اور توبہ کی جگہ ہنسی مذاق کو اختیار کیا۔ اس غلطی اور حکم عدولی کے نتیجے میں اللہ نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اکثر تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ یہ عذاب طاعون، ایک شدید بیماری یا پلیگ کی شکل میں تھا۔ اس بیماری سے بہت بڑی تعداد میں لوگ جنہوں نے حکم بدلا تھا ہلاک ہو گئے۔ آیت میں اس کی وجہ صاف بتائی گئی ہے، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ یہ عذاب ان کی ایک غلطی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی مسلسل نافرمانی اور سرکشی کا نتیجہ تھا۔ اس آیت کا مرکزی سبق یہ ہے کہ خالق کے حکم میں تھوڑی سی بھی تبدیلی یا مذاق اڑایا جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نافرمانی پر ترنت پکڑتے ہیں، اور اس سبق کو قیامت تک کی امت کے لیے محفوظ رکھا گیا ہے، تاکہ مسلمانوں کو دین اور اللہ کے احکام کی پوری اطاعت کا سبق مل سکے۔ اب شروع کرتے ہیں آیت 60 کی تفسیر۔ تو آیت 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، تو ہم نے فرمایا، اپنا عصا کو پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر گروہ نے اپنے پانی پینے کی جگہ جان لی۔ ہم نے حکم دیا، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل تیہ کے میدان میں بھٹک رہے تھے۔ یہ ایک بے آب و گیاہ یعنی واٹر لیس جگہ تھی، اور پانی کی کمی سے ان کی جان خطرے میں تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی، استسقاء یعنی پانی مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں حکم دیا، اپنے عصا کو پتھر پر مارو۔ جیسے ہی عصا پتھر پر لگی، اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی نسلوں سے تھے۔ اللہ نے ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ بنا دیا، تاکہ آپس میں جھگڑا اور دھکا مکی نہ ہو، اور ہر کوئی بے فکری سے پانی پی سکے۔ اس معجزے اور عظیم نعمت کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کو 2 اہم حکم دیے، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو۔
اس سے مراد وہ رزق تھا جو انہیں آسانی سے مل رہا تھا، جیسے من و سلوہ، اور اب یہ صاف پانی بھی شامل ہو گیا تھا۔ یہ عزادانہ اور بہترین رزق تھا جس پر انہیں شکر کرنا چاہیے تھا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اس کا مطلب تھا کہ اس نعمت کے ملنے کے بعد ناشکری، حکم عدولی، ظلم اور برائی کر کے اللہ کی زمین پر بگاڑ پیدا مت کرو۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی بہترین دلیل ہے۔ اس کا سبق یہ ہے، اللہ مشکل حالات میں بھی اپنے نبی اور اس کی قوم کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ انسان کو بہترین نعمت دیتے ہیں، مگر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر شکر کریں اور نافرمانی سے بچیں۔ بنی اسرائیل کو اتنی آزاد اور بے جھنجھٹ زندگی دینے کے باوجود وہ فساد سے باز نہیں آئے جو ان کی بدقسمتی کی وجہ بنی۔ آیت 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ایک ہی طرح کے کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں جیسے ساگ، کھیرے، گیہوں یا لہسن، مسور اور پیاز ہمارے لیے نکالیں۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم بہتر چیز من و سلوہ کے بدلے میں چھوٹی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی، اور وہ خدا کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ سب ان کی نافرمانی اور حد سے نکل جانے کی وجہ سے تھا۔ بنی اسرائیل کو صحرا میں رہنے کے دوران اللہ کی طرف سے دو عظیم، تیار شدہ اور پاک و صاف غذائیں مل رہی تھی۔ یہ ایک طرح سے جنتی کھانا تھا، انہیں بنا محنت کے مل رہا تھا۔ مگر انہوں نے اس لاجواب نعمت کی ناقدری کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ وہ ایک ہی طرح کے کھانے من و سلوہ پر صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو چیزیں مانگی، ساگ، کھیرے، مسور، پیاز، وہ عام اور سستی غذائیں تھیں جو زمین پر محنت سے اگائی جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم بہتر چیزیں نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں ادنا اور سستا زمین کی غذا لینا چاہتے ہو؟ جب انہوں نے بہترین رزق کو چھوڑ کر محنت طلب اور عام کھانے کی طلب کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، کسی شہر میں اتر جاؤ، وہاں تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر تم محنت کر کے اور ذلت اٹھا کر عام غذا چاہتے ہو تو تمہیں اس آزاد اور خاص میدان سے نکل کر دنیا کے عام شہروں میں جانا پڑے گا جہاں تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی اور عام زندگی جینی پڑے گی۔ آیت کے آخری حصے میں اللہ نے ان کی اس سنگین نافرمانی کا انجام بیان کیا ہے۔ ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا کی قوموں میں عزت کھو بیٹھے اور ان کی زندگی میں ہمیشہ مجبوری اور تنگ دستی کا پہلو رہا۔ وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ اللہ نے وضاحت کی کہ یہ عذاب صرف ایک واقعے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ دو بڑے جرموں کا نتیجہ تھا۔ پہلا، وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا، وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ الحمدللہ، آج ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 59 سے 61 تک کا بیان، ترجمہ اور عبرتناک پیغام کو مکمل کیا۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح حطّاتٌ کہنے کے حکم کے بدلے انہوں نے کچھ بھی اپنی طرف سے کہنا شروع کیا، جس کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل ہوا۔ ہم نے دیکھا کیسے پتھر سے 12 چشمے نکلنے کا عظیم معجزہ، جو اللہ کی رحمت کا ثبوت ہے، اور آخر میں ہم نے بنی اسرائیل کی ناشکری کی انتہا دیکھی جب انہوں نے من و سلوہ جیسی بہترین نعمت کے بدلے زمین کی چھوٹی چیزیں مانگی، جس کے نتیجے میں ان پر ذلت اور تنگ دستی مسلط کر دی گئی۔ یہ واقعات ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی عنایتوں پر شکر کرنا
اور اس کے احکام کی پوری اطاعت کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم آیت 62 سے آگے کا سفر شروع کریں گے، جہاں اللہ تعالیٰ مختلف مذاہب کے لوگوں کے لیے نجات کا ایک بنیادی قانون بیان کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت دے، آمین۔ آپ سب اپنا خاص خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی روحانی معلومات ملتی رہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔